بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا دونوں عالم کی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العلم نور، علم روشنی ہے۔ حضرات، آج آپ تھوڑی دیر کی گفتگو میں یہ سنیں گے کہ اگر آپ نے طاقت رکھنے کے باوجود گناہ کو ترک کر دیا، یعنی اس گناہ پہ آپ قادر ہیں، صرف آپ نے خوف خدا سے ترک کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ رب آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سماعت کریں۔ ایک رات ہارون رشید اور زبیدہ میں کافی بحث ہو گئی، کافی تکرار ہو گئی۔ جب کافی بحث ہو گئی تو اتفاقاً زبیدہ کے منہ سے نکل گیا، اے دوزخی، یعنی اے جہنمی۔ اتنا نکلنے کے بعد ہارون رشید یہ سن کر کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو تجھ پہ طلاق واقع ہو۔ اس نے طلاق تو دے دیا، لیکن ہارون رشید زبیدہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے صبح کے وقت میں سارے علماء کو، سارے فضلاء کو اس نے جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اس مسئلے کا فتویٰ چاہیے کہ میں دوزخی ہوں یا جنتی ہوں، میں دوزخی ہوں یا جنتی ہوں، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا، اور سب نے کہا کہ اس کے تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہارون رشید دوزخی ہے یا جنتی ہے۔ تو ایک لڑکا ان علماء کی صحبت میں بیٹھا تھا، وہ اچانک لڑکا کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ تو لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے مفتیان اکرام جواب نہ دے سکے، اب یہ لڑکا کیا جواب دے گا؟ تو وہ لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا ہارون رشید سے، اس لڑکے نے کہا ہارون رشید سے، کہا ایک کام کریے کہ آپ کو جواب چاہیے؟ کہا مجھ کو جواب چاہیے۔ کہا آپ کے سوال کو میں نے سن لیا ہے، اب آپ کو میری ضرورت ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جواب چاہیے تو آپ کو میری ضرورت ہے۔ ایک کام کریے، آپ جس تخت پر بیٹھے ہیں اس تخت سے آپ اتریے، اس تخت سے آپ اتریے، کیونکہ علماء کا مرتبہ اللہ نے بلند و بالا فرمایا ہے۔ تو اب ہارون رشید اس تخت سے اترتا ہے، وہ لڑکا تخت پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ ایک کام یہ ہے، یہ بتائیں، میرے ایک سوال کا آپ جواب دیں۔ تو ہارون رشید نے کہا آپ سوال کریے۔ کہا سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی طاقت رکھنے کے باوجود بھی کسی گناہ کو ترک کیا ہے؟ تو ہارون رشید کافی دیر تک سوچتا رہا، غور کرتا رہا، پھر اس نے کہا ہاں، میں رب کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے باز رہا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ دوزخی نہیں ہیں، بلکہ آپ اہل بہشت سے ہیں، آپ جنتی ہیں۔ تو سارے علماء پکار اٹھے، کس دلیل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جس شخص نے گناہ کا قصد کیا، جس شخص نے گناہ کا قصد کیا اور قصد کرنے کے بعد صرف اور صرف رب کے خوف سے، خوف خدا سے باز رہا، پس اس کی جگہ جنت ہے۔ سارے علماء یہ سن کر واہ واہ کرنے لگے اور کہا کہ جو لڑکپن میں اس قدر فہم کا مالک ہے، وہ بڑا ہو کر نہیں معلوم کس درجے کا عالم ہوگا۔ تو اب آپ سننا چاہتے ہیں کہ وہ کون تھا، تو سنیے، ان کا نام امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہ جواب دیا تھا، جنہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ تو حضرات، جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا لڑکپن اتنے کمال کا تھا، لڑکپن میں انہوں نے اتنا شاندار جواب دیا۔ آج ہم جب اپنے معاشرے پہ نظر ڈالتے ہیں، لوگوں کی عمر 50 سال ہوتی ہے، 60 سال ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو دین کے علم سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اتنا ٹائم ان کے پاس ضرور ہوتا ہے کہ وہ علماء کی شایان شان گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں عالم ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے۔ انہیں خود علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی گناہ پر قادر ہیں اور قادر ہونے کے باوجود ہم نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو رب تبارک و تعالی کے نزدیک ہم جہنمی نہیں بلکہ ہم جنتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔